لیکچر نمبر 8 تشریح نمبر 3 کلاس 9th۔ شعر نمبر 3 ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ نظم کا عنوان پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ شاعر کا نام علامہ اقبال۔ مفہوم: اے مسلمان قوم، تیرے باغ میں بھی آج کل خزاں کا دور دورہ ہے اور پھولوں کا دامن بھی خالص ہونے سے خالی ہو گیا ہے، ہر طرف ویرانی اور بربادی ہے۔ تشریح: یہ شعر اقبال کی مشہور نظم پیوستہ رہ شجر سے لیا گیا ہے، جو ان کی مشہور زمانہ کتاب بانگ درا کی بہترین نظموں میں سے ایک نظم ہے۔ علامہ اقبال اردو و فارسی ادب کے نہایت پر اثر اور پرسوز شاعر ہیں، جن کے بارے میں کیا خوب کہا جاتا ہے: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ اس شعر میں شاعر مشرق مسلمانوں کو ان کا شاندار اور تابناک ماضی، تابناک روشن، یاد کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان جو کبھی عروج آشنا تھے، یعنی بلندی سے واقف تھے، بلندیوں پر تھے، آج زوال کا شکار ہو چکے ہیں، یعنی پستی کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ عدم اتحاد ہے۔ عدم اتحاد، اتحاد کا نہ ہونا، اتحاد ختم ہو جانا۔ بقول شاعر: گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے آسمان نے ہم کو زمیں پہ دے مارا۔ گنوا دی یعنی کھو دی، ختم کر دی۔ اسلاف سلف کی جمع ہے، اس کا معنی ہے بزرگوں۔ میراث وراثت میں پائی ہوئی چیز۔ ثریا بلندی۔ تو شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے بزرگوں سے وراثت میں جو عروج اور بلندی پائی تھی، جو ہم نے حکمرانی پائی تھی، وہ ہم نے گنوا دی ہے، کھو دی ہے، اور آسمان کی بلندی، آسمان نے ہمیں بلندیوں سے زمین پر پھینک دیا ہے۔ اقبال نے باغ کو علامت کے طور پر استعمال کیا ہے کہ جس طرح باغوں میں موسم خزاں میں سب پھول پتے مرجھا جاتے ہیں اور ان میں وہ شگفتگی اور تازگی نظر نہیں آتی جو پہلے نظر آتی تھی، پھولوں میں بھی زردانے نہیں رہے جو ان کی تازگی، شادابی اور تازگی کا سبب تھے، اسی طرح مسلمانوں کے گلستان میں بھی خزاں کا دور دورہ ہے۔ وہ درختوں کی شادابی، پتوں کی سرسبزی اور ثمر سے محروم ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کا ایمان بھی کمزور ہو چکا ہے اور ذلت و پستی ان کا مقدر بن گئی ہے۔ تاریخ شاہد ہے، شاہد گواہ، کہ جب تک مسلمان ایمان کی حرارت اپنے سینوں میں لیے متحد ہو کر عرب کے ریگزاروں سے اٹھے، ریگزاروں ریگستانوں سے، ریتلے علاقے کو کہا جاتا ہے ریگزار، ریگستان کو، تو روم اور ایران جیسی عظیم الشان سلطنتوں کو الٹ کر رکھ دیا، ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے، کیونکہ وہ سچے مسلمان تھے اور قرآن کے احکامات پر پوری طرح کاربند تھے، کاربند عمل پیرا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمان زمانے میں معزز تھے، یعنی عزت دار تھے، وہ مسلمان تھے، سچے مسلمان تھے، قرآن کے احکامات پر عمل پیرا تھے، اور اب تم بھی مسلمان ہو لیکن تم نام کے مسلمان ہو، اور تم نے خوار کیوں ہوئے ہو، ذلیل و رسوا کیوں ہوئے ہو کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر، تارک قرآن، قرآن کو چھوڑ کر تم لوگ خوار ہو گئے ہو، ذلیل و رسوا ہو گئے ہو۔ اقبال بڑے دردناک انداز میں مسلمان قوم کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اس وقت اس لیے زوال کا شکار ہو کیونکہ تمہارے دل جذبہ جہاد سے خالی ہو چکے ہیں۔ اب ایسے لوگ باقی نہیں رہے جو ایمان کی دولت سے مالا مال تھے۔ ہمیں اس وقت اتحاد کی جتنی ضرورت ہے پہلے کبھی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت مسلمان زوال آشنا تھے۔ اس زوال سے نکلنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ آپس میں اتحاد و اتفاق قائم کر لیا جائے اور تفرقہ بازی کو چھوڑ کر اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے سب مسلمان ایک ہو جائیں۔ بقول شاعر: مسلمان اوج ثریا کو چوم سکتا ہے جو رشتہ جوڑ لے اب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اوج ثریا یعنی آسمان کی بلندیوں کو، عروج کو، بلندی کو چوم سکتا ہے، وہاں تک پہنچ سکتا ہے مسلمان اگر اب بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ جوڑ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، اسوہ حسنہ کی پیروی کرے۔ اس لیکچر نمبر 8 کی جو تشریح نمبر 3 ہے، یہ آپ کی آج کی ڈائری ہے، اس کو یاد کر کے اور اس کی ریٹن پریکٹس کریں گے۔